والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. صدق الله العظيم. معزز و مکرم سامعین کرام، یہ سورہ ماعون مکی سورت ہے اور اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں اور معاشرتی اعمال سے تعلق رکھتے ہیں. پہلی آیت میں عقیدہ عقیدت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو تمام عقائد میں سب سے زیادہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، یعنی ایسا عقیدہ ہے کہ اس کی کمزوری کی وجہ سے جو اعمال ہیں ان میں کمزوری آتی ہے. اس کے بعد معاشرتی اعتبار سے جو اعمال میں کمی پائی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا دو آیتوں کے اندر. فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی لوگ ہیں جو یتیم کو دھتکارتے ہیں. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. ان تینوں آیتوں کے متعلق مختصر کلام گزشتہ چند ہفتوں میں گزر چکا ہے. چوتھی آیت ہے فویل للمصلین، اور ہلاکت و بربادی ہو ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کے اندر سستی برتتے ہیں، کاہلی سے کام لیتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں. الذین هم یراءون، جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. اصل میں ان تینوں آیتوں کے اندر منافقین کے احوال کی اور اعمال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اب پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ منافق کہتے کسے ہیں. لغوی اعتبار سے منافق یعنی کا لفظ ہے، تو لغوی اعتبار سے گرامر کے اعتبار سے منافق کے معنی کیا ہے، نفاق کسے کہا جاتا ہے، اور اصطلاح شرع میں شریعت کی نظر میں شریعت کے اعتبار سے نفاق کسے کہتے ہیں. تو نفاق لغوی اعتبار سے عربی گرامر کے اعتبار سے کہا جاتا ہے چوہے کے اس سوراخ کو جس میں وہ پریشانی اور تکلیف کے وقت نکل کر بھاگتا ہے. جو چوہا ہوتا ہے وہ دو سوراخ بناتا ہے اپنے چھپنے کے لیے. ایک میں تو داخل ہوتے ہوئے ظاہر ہوگا اور ایک دوسرا راستہ پیچھے سے ہوگا کہ جب حالات خراب ہوں، مشکل اور پریشانی ہو تو اس راستے سے کیا ہے نکل جائے اور بچ جائے. تو نفاق کے اصل لغوی معنی اس کے ہیں. بعض لوگوں نے لکھا کہ نفاق کے معنی آتے ہیں سرنگ کے، جس میں آدمی پناہ لیتا ہے اور چھپتا ہے. یہ لغوی اعتبار سے نفاق کے معنی ہوتے ہیں. اصطلاح شرع میں نفاق کہا جاتا ہے کہ آدمی دل کے اندر کفر کو چھپائے اور ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرے، اس کو منافق یا نفاق کہا جاتا ہے. اندر چھپا ہوا شرک ہے، کفر ہے اور وہ باطل عقائد ہیں، اور درمیان لوگوں کے لیے ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کی طرح کلمے کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، حج و زکات کا دینا، یہ سب کام کرتا ہے. لیکن اندر جو عقائد ہے کفر اور شرک کے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ منافق ایک چور دروازہ اپنے لیے بنا لیتا ہے کہ ہمارے مسلمان اس کے خلاف جہاد کریں اور اس کو قید و بند کے اندر ڈالیں. اس سے بچنے کے لیے اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگا لیتا ہے اور مشرک کی اور کافروں کے تکالیف سے بچنے کے لیے ان کے درمیان اپنے عقائد اور نظریات کا اظہار کفر والا رکھتا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے منافق. اب نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک تو نفاق اعتقادی ہے اور ایک نفاق عملی ہے. نفاق اعتقادی کسے کہا جاتا ہے کہ آدمی کفر اور شرک والے عقیدے رکھے اپنے دل کے اندر اور اظہار اسلام کا کرے، اسے کہا جاتا ہے نفاق اعتقادی. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پوری فہرست اور لسٹ دے دی گئی تھی اور ان کی جو تعداد ہے وہ آپ کو بتا دی گئی تھی۔ اس زمانے کے اندر کسی کے بارے میں یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ منافق ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ منافق کی علامات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، منافق کی نشانیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، منافقین والے اعمال اس کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے کوئی منافق ہو اس زمانے میں اس کا کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا کسی بھی طرح۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں چونکہ اللہ نے آپ کو تمام فہرست اور واضح کر کے بتا دیا تھا کہ یہ منافق، ہر ایک کا نام بتا دیا تھا کہ یہ سارے لوگ منافق ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے رازدار تھے ان کو یہ فہرست دے بھی دی تھی، بتا بھی دی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کسی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے اور اس میں شریک نہیں ہوتے تھے تاکہ ان صحابی کو دیکھ لیتے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی لسٹ دے رکھی ہے، اگر وہ شریک ہوتے تو آپ بھی نماز پڑھتے ورنہ نہیں پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ جو اعتقادی منافق ہوتے ہیں اللہ نے ان کو کہا کہ یہ کافروں سے زیادہ بدتر ہے اور ان کا ٹھکانہ اور ان کی سزا کافروں سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ کون سے منافق ہیں؟ وہ منافق ہیں جو اعتقادی اعتبار سے، فکری اعتبار سے وہ کفر اور شرک اپنے دل کے اندر چھپاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ جب اسلام کا غلبہ ہوگا اور اسلام کو ترقی ہوگی تو چونکہ ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی اور اسلام کے مقابلے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو یہ مسلمانوں میں گھس آتے ہیں، مسلمانوں کا بھیس اور لبادہ پہن کر، ان کا حلیہ بنا کر ظاہراً مسلمان ہو کر مسلمانوں کے بیچ میں آ جاتے ہیں، اور ان کے بیچ میں آنے کے بعد وہاں اظہار اسلام کا کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا کرتے ہیں، اور پھر ان کے درمیان اختلاف، انتشار، خلفشار پیدا کرتے ہیں اور ان کی صفوں کے اندر جو اتحاد ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہر زمانے کے اندر پائے جاتے ہیں منافق، اور ان کا ٹارگیٹ اور نشانہ ہوتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنا۔ اس نے فرمایا کہ منافق لوگوں کے نزدیک جو چند چیزیں ہوتی ہیں بنیادی وہ یہ ہوتی ہیں جو اعتقادی منافق ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، دل کی زبان سے چاہے اظہار کریں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ قرآن میں سورہ منافقین نازل ہوئی اور اللہ نے اس میں کہا کہ منافقین لوگ یہ کہتے ہیں انک لرسول اللہ، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آگے فرمایا لیکن اللہ اس بات کو بھی جانتا ہے ان المنافقین لکاذبون، منافق لوگ جھوٹے ہیں، اگرچہ بات سچی کہہ رہے ہیں لیکن ان کی گھٹی کے اندر جھوٹ کیا ہے ملا ہوا اور پڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ منافق سب سے پہلے اللہ کے نبی کی تکذیب کرتے ہیں، دل سے تکذیب کرنا، زبان سے چاہے اظہار۔ دوسرا دینی تعلیمات کا انکار کرنا، پوری دینی تعلیمات کا انکار کرنا یا دینی بعض تعلیمات کا انکار کرنا، یہ ان کے نظریات ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر جو منافق اعتقادی ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ چوتھی چیز یہ بیان کی کہ نفاق اعتقادی جس کے اندر ہوگا وہ دین اسلام کی اشاعت اور سربلندی پر اس کا دل اڑنے لگے گا، اس کو تکلیف محسوس ہونے لگے گی۔ اور پانچویں علامت یہ بیان کی کہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے گی، نقصان پہنچے گا اسلام کو یا مسلمانوں کو، تو اس کو بڑی خوشی ہوگی۔ یہ علامات ہیں نفاق اعتقادی جس کے اندر پایا جائے گا، اور یہ پکا کافر ہوتا ہے۔ جو نفاق اعتقادی رکھتا ہے وہ پکا کافر ہوتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکلا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا حکم جو کافروں کا حکم ہے وہی دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک نفاق عملی ہے، اور نفاق عملی کہا جاتا ہے کہ عقیدہ اور نظریہ تو کافرانہ نہیں ہے، لیکن اعمال وہ پائے جاتے ہیں جو اکثر منافقین کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان خالصا منافقا، چار چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کسی آدمی کے اندر ہوں تو وہ خالص منافق ہے۔
یہاں خالص منافق کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا مجموعہ شر ہے، اس کے اندر مکمل طور پر برائی پائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نفاق اعتقادی میں داخل ہو گیا، بلکہ فرمایا کہ وہ پورا کا پورا مجموعہ شر ہے اور اس کے ہر فعل سے خرابی اور اسلام کو نقصان ہی پہنچے گا. اور وہ کون کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یہ نفاق عملی. اور اذا وعد اخلف، اور جب وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا. اور آگے اللہ کے نبی نے ایک اور علامت بیان کی وَإِذَا، اگر اس کے لڑائی جھگڑا ہوگا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر لڑائی جھگڑا ہوگا تو پھر وہ بدزبانی سے کام لے گا، گالی گلوچ اختیار کرے گا. یہ منافق کی علامت ہے، ظاہری علامت جو پائی جاتی ہے نفاق عملی. بہت سارے مسلمان ہیں اور بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ ان کے اندر یہ علامات ٹوٹ کے پائی جاتی ہیں. ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں تو ہمارے اندر بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ علامات پائی جاتی ہیں. جھوٹ کا بولنا بالکل عام ہے، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ جھوٹ بولنے کو ہمارے ہاں ایک طرح کا عقل مندی اور سمجھداری سمجھا جاتا ہے اور عقل کا معیار سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو کہتے ہیں کتنا سمجھدار آدمی، اور خود جھوٹ نہیں بولتے سے بلکہ جھوٹ کو پھیلاتے ہیں اور اپنے آنے والی اولاد کو عملی طور پر جھوٹ سکھاتے ہیں. ان کے سامنے جھوٹ کا بولنا، گھر میں موجود ہے، دروازے پر کوئی آ گیا جس سے کچھ پیسے ادھار لے رکھے ہیں یا جس سے کوئی معاملہ کر رکھا ہے، وہ دروازے پر دستک دیتا ہے اور ہم اپنے بچے سے کہلوانے کہہ دیا ابا موجود نہیں ہے. ہم بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جھوٹ سکھا رہے ہیں. یہ جھوٹ کو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے کہا، فرمایا اگر کوئی آدمی ہنسانے کے لیے بھی لوگوں کو جھوٹ بولے، ہنسانے کے لیے، جیسے کہ آج کل باقاعدہ اس کے لیے پروگرام بنائے جاتے ہیں اور ہمارا شمار لوگ اپنے وقت کے کاٹنے کے لیے اور وقت پاس کرنے کے لیے وہ کامیڈی شو دیکھتے ہیں. بعض لوگ تو ٹکٹ لے کر جاتے ہیں اور اس میں حاضری ہوتی ہے اور بہت زیادہ یہ سمجھتے ہیں یہاں بیٹھ کر میرے دل کو سکون و اطمینان ملے گا، جو ٹینشن اور ڈپریشن ہے وہ ختم ہوگی. اس کے لیے بہت بڑی رقم دیتے ہیں اور ٹکٹ لے کر حاصل ہوتے ہیں اور ان کا بڑا اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے جو جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسا رہے ہیں. اور ایک بڑا طبقہ ایسا ہے وہاں تک واضح نہیں ہوتا، لیکن آج کل موبائل میں وہ ساری چیزیں دستیاب ہو جاتی ہیں اور حاصل ہو جاتی ہیں. تو اپنے وقت کو کاٹنے کے لیے، گزارنے کے لیے، تفریح کے لیے ہم اس ساری چیزوں کو باضابطے سنتے ہیں اور کھلکھلا کر ہنستے ہیں، جبکہ ہمیں پورا یقین ہوتا ہے جھوٹی باتیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آگے شیئر کرتے ہیں، آگے پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ بھی ایسے ہی جھوٹ بولیں اپنے گھر میں بہکانے کے لیے. بلکہ جھوٹ تو ہماری مجلسوں کی زینت بن گیا ہے. اگر جھوٹ نہ بولا جائے تو مجلس ایسا لگتی ہے کہ جیسے کہ پھیکی ہو، بے معنی ہو، مزیدار نہ ہو. تو ہمارے ہاں جھوٹ کو رواج دیا جا رہا ہے اور باقاعدہ پھیلایا جا رہا ہے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت جھوٹے آدمی کو پسند نہیں کرتے. ان اللہ لا یحب الکاذبین، اللہ جھوٹے کو پسند نہیں کرتے. جھوٹے کو، تین لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا ان میں سے جھوٹا بھی، کہ جو آدمی جھوٹی قسم کھائے. اس کے جھوٹ کے مختلف پہلو ہیں اور بہت ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے جھوٹ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی صرف زبانی طور پر جھوٹ بولتا ہے، بلکہ آج کل تو ایک دن منایا جاتا ہے جھوٹ بولنے کا، اپریل فول کے نام سے منایا جاتا ہے اور وہ ایک ہم بھی مناتے ہیں اور ہمارے گھر والے بھی مناتے ہیں اور ہمارے رشتے دار بھی مناتے ہیں اور ہم بچوں سے خود یہ کام کراتے ہیں کہ آپ کال کیجیے، اپنی بڑی امی کو کال کیجیے، چھوٹی امی کو کال کیجیے، خالہ کو کال کیجیے، پھوپھی کو کال کیجیے اور آپ ان سے جھوٹ بولیے اور ہم کو تعلیم دے رہے جھوٹ بولنے کی. اور یہ کس کی علامت ہے؟ نفاق کی علامت ہے، منافقین کی علامت ہے کہ منافقین کا کام ہوتا ہے جھوٹ بولنے کا. تو جو علامات پائی جاتی ہیں ان میں سے جھوٹ بولنا ہے. دوسرا فرمایا کہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اگر وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی. یہ ہمارے زندگی کے اندر کتنا پایا جاتا ہے، خاص کر معاملات کے اندر. کسی سے ادھار لے لیا اور وہ بیچارہ مطالبہ کر رہا ہے آج شام میں مل جائے
اور وہ شام کئی سال گزر جاتی ہے، وہ شام ہی نہیں آتی، 5 بجے لے لینا اور 5 بجتے نہیں ہیں ان کے۔ اور اسی طرح دیگر معاملات میں بھی کہ ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، کسی سے کوئی کیا ہے وعدہ کر دیا کہ بھئی یہ میں کام کر دوں گا اور پھر اس کے وقت پر اس کام کو نہیں کیا، تو یہ ساری صورتیں وعدہ خلافی کی ہیں جو ہمارے درمیان دائر ہے، ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے۔ اور فرمایا اگر کسی نے امانت دے دی تو اس میں خیانت کرتے ہیں، کوئی اپنا سامان رکھ کر چلا گیا تو ہم سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کیا کیا سامان ہے۔ بہت سمجھدار لوگ، دیندار لوگ، عقل مند لوگ اگر کوئی اپنا سامان دے گیا تو اس سامان کو چیک کیا جاتا ہے، خاص کر موبائل ہے، اگر وہ بیچارہ رکھ کے بھول گیا تو سب سے پہلے اس کا موبائل چیک کیا جاتا ہے۔ تو یہ امانت میں خیانت ہے، امانت میں خیانت ہے، اور یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور اسی طرح ایک علامت ہے نفاق کی کہ آدمی بات چیت کرے تو گالی گلوچ اختیار کرے، بس زبانی بد کلامی کا اظہار کرے، یہ ایمان والے کی علامت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے نہ لعنت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور نہ بدگوئی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، نہ لعنت کرنے والا نہ بدگوئی کرنے والا۔ اور یہ بعض مرتبہ ہمارا معاملہ اپنے رہنے سہنے والے لوگوں کے درمیان تو ٹھیک رہتا ہے، تعلق بازار کاروبار میں تو ہماری زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے، بڑی صاف ستھری ہوتی ہے، بڑی بہتر ہوتی ہے، لیکن جہاں ہم اپنے گھر پہنچتے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تو ہمارا لہجہ بدل جاتا ہے، ہمارا انداز کلام بدل جاتا ہے، ہمارا ان کے ساتھ بات چیت کا کیا طریقہ بدل جاتا ہے، ایسے بھدے الفاظ اور کلمات اختیار کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بجائے اس کے قلوب کے اندر اجتماعیت اور محبت پیدا ہو، انتشار اور خلفشار پیدا ہو جاتا ہے، اور وہی نتائج ہے جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ آپس میں جو ہے پھر قطع تعلقی اور طلاق کی نوبتیں آتی ہیں، ایک دوسرے سے دوری بن جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر بات کہو ایمان والو تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو، یعنی بات کرنے کا بھی اصول بیان کیا کہ زبان سے ایسی بات نکالو کہ جو بہتر ہو، سب سے زیادہ اچھی ہو، اور فرمایا کہ تیر اور تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن بات کا زخم نہیں بھرتا، تیر اور تلوار کا زخم تو کیا ہے بھر جاتا ہے لیکن باتوں کا زخم نہیں بھرتا۔ بعض مرتبہ ہم ایک بول زبان سے نکال دیتے ہیں اور سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو اتنی سخت تکلیف پہنچتی ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے کلمات واپس لیتے ہیں، ہم اپنے کلمات کیا لیتے لیکن اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو کیا ہے جوڑ نہیں سکتے اس سوری اور کیا ہے معذرت کے کلمات بولنے کی وجہ سے۔ اس لیے مدت سوچنا، مختصر بولنا، بہت سوچ سمجھ کے زبان سے کلمات نکالنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو زبان ہے نا، یہ زبان جسم کے سارے اعضاء صبح صبح زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ سیدھی سیدھی چلنا، اگر آپ سیدھی چلی تو ہم بھی سیدھے چلیں گے، اور اگر آپ ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اس لیے کہ سارے کے سارے جرائم کی جو ابتدا ہوتی ہے زبان سے ہوتی ہے۔ یہ تو بول کر اندر چلی گئی اور بھگتنا دوسرے کو پڑتا ہے، کسی کا سر ٹوٹتا ہے، کسی کی آنکھ ٹوٹتی ہے، کسی کی دیگر ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، تو جسم کے دیگر حصوں کو اس کا وبال پہنچتا ہے۔ اس لیے سب معذرت کرتے ہیں کہ تم سیدھی سیدھی چلنا، اگر تم سیدھی چلی تو ہم بھی سیدھے چلیں گے، اور اگر تم ٹیڑھے ہوگے تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور اس لیے بعض تابعین کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جسمہ صغیر وجرمہ کبیر، یہ زبان ایسی ہے کہ اس کا جسم تو بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کے کارنامے بہت بڑے ہیں، اس کے جو کارنامے ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہیں۔ اس لیے منافق آدمی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، مومن آدمی زبان سے غلط کلمات نہیں بولتا ہے۔ تو یہ یہاں کچھ علامتیں اور بیان کی ہیں قرآن مجید کی 3 آیتوں کے اندر۔ ایک علامت یہ بیان کی کہ ہلاکت و بربادی ہو ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں قرآن نے فرمایا اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب غفلت اور سستی کی مختلف صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ وقت ملا پڑھ لی اور نہیں وقت ملا تو نہیں پڑھی، جیسے کہ ہمارے درمیان ہے کسی کوئی نماز مل گئی تو بہت اچھا، نہیں ملی تو بھی بہت اچھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نماز کے چھوٹنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسری غفلت کی صورت یہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، بھئی مسجد سے قریب ہے اور بآسانی جماعت سے نماز پڑھی جا سکتی ہے،
لیکن تھوڑی سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں ادا کر لیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا گھر میں ادا کرنا, نماز تو ہو جاتی ہے. تو نماز تو ہو جائے گی, لیکن اللہ کے نبی کا بڑا سخت کلمات, اور آقا نے فرمایا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں کسی صحابی کو حکم دوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے, اور پھر میں ان لوگوں کے گھر کی جانب جاؤں کہ جو بغیر وضو کے جماعت سے نماز چھوڑ دیتے ہیں, اور میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور بغیر وضو کے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں, میں ان پر اتنا سخت ناراض ہوں کہ میرا جی چاہتا ہوں کہ گھروں میں آگ لگا دوں. اتنے سخت ناراضگی. تو یہ غفلت کی صورت یہ ہے کہ جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا, بالکل اہتمام نہیں کرتے, بلکہ جماعت سے نماز پڑھنے کے فضائل ہے. جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی وہ دیگر نمازوں کے مقابلے میں بعض روایت میں 25 گنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے, اور بعض میں 27 گنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. اہتمام صلاۃ یہ ایمان والوں کی بنیادی صفت ہے. اہتمام صلاۃ, نماز کا اہتمام کرنا, اور اہتمام صلاۃ میں یہ چیزیں آتی ہیں. اور غفلت کی صورت یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے آداب کی رعایت نہیں کی جاتی. سنن و نوافل کیا ہے, نماز کے اندر جو آداب سنت و نوافل ہیں ان کا اہتمام نہیں کیا جاتا. وہ تھوڑی سی اگر فکر کر لیں تو وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی تو نماز ہو جاتی ہے. اگر ان کو سمجھایا جائے کہ یہ آداب میں سے ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی ہے, سر ڈھک کر نماز پڑھی ہے. تو اگر کوئی مسئلہ نہیں, نماز تو ہو جاتی ہے, تو نماز تو بغیر کپڑوں کی بھی ہو جائے گی. اگر آدمی اس حالت میں ہے اور اس کنڈیشن میں ہے کہ اس کے پاس کپڑے میں اثر نہیں ہے, تو نماز تو ننگے پڑھ لے گا. ہمارا صلاۃ العاریین, ننگوں کی نماز کا باقاعدہ بیان آتا ہے فقہ کی کتابوں کے اندر کہ ننگا آدمی نماز کیسے پڑھے گا. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نماز تو ویسے بھی ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھنا, اور نماز کے آداب میں سے یہ ہے کہ سر کو ڈھک کر نماز پڑھی جائے. یہ اس میں بہت زیادہ غفلت ہے, اور اس کو جو ہے یہ باقاعدہ رواج دیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی اہمیت نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو بے فائدہ ہو, لغو ہو, بیکار ہو. جب تک آداب کی رعایت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جائے گی وہ نماز احسن نہیں ہوگی اور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے نماز پڑھ کر دکھائی اور عملی طور پر سکھائی. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے میں نے تمہیں نماز پڑھ کر دکھایا ہے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی سر ڈھک کر نماز پڑھا کرتے تھے, اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آدمی چاہے تو بآسانی اس کو کر سکتا ہے, بس تھوڑی سی بے توجہی کی بات ہوتی ہے, سستی کی بات ہوتی ہے کہ یہ اتنے بڑے اجر و ثواب سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. اور آداب کی اگر آداب کو چھوڑتا ہے تو آہستہ آہستہ آدمی سنتوں سے محروم ہوتا ہے, اور جو سنتوں کو چھوڑتا رہتا ہے پھر وہ واجبات سے محروم ہو جاتا ہے, اور جو واجبات کو چھوڑتا رہتا ہے پھر وہ فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز چھوٹ جانے کی وجہ سے کوئی اثر نہیں ہوگا, بلکہ یہ ہمیں اور تھوڑا سا نماز میں جو چیزیں سنت ہیں ان کی غیر اہم, بلکہ ہمارے یہاں ہوتا بھی ہے کہ ہم لوگ نماز میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑتے ہیں, سنت سمجھتے ہیں یہ تو سنت ہے. صحابہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ عمل سنت ہے, اور ہم اس لیے چھوڑتے ہیں کہ یہ عمل سنت ہے. ہم یہ کہہ کہ کوئی واجب ضروری تو نہیں ہے نا, سنتی تو کیا ہوگی. یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں. بلکہ ہمارے ہاں صبح فجر کی نماز میں جو ہم لباس پہن کر آتے ہیں, ایک مسئلہ نماز کی اہمیت نہ ہونے, وہ کپڑے پہن کر آتے ہیں جو نائٹ کے کپڑے ہوتے ہیں, اور فقہاء نے لکھا کہ ایسے لباس پہن کر نماز پڑھنا اور نماز کے لیے آنا کہ جو لباس پہن کر آدمی اپنی مجالس میں نہ جاتا ہو. اگر اس سے کہا جائے کہ آپ اس لنگی میں چلے جائیں ذرا بازار میں, اور آپ اپنے کیا ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیے لنگی پہن کر اور یہ والا کرتا پہن کر, جو کیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی گدڑی میں سے نکالا ہو, ٹھیک ہے, اور بھٹ بے ڈھنگا اور سلیقہ کی جگہ سے پھٹا ہوا, وہ آپ پہن کر چلے جائیں ذرا بازار میں, تو آدمی کبھیت محسوس کرے گا, اپنی عزت محسوس کرے گا. اور جب نماز کے لیے آتے ہیں تو وہی پہن کر آئیں گے. بلکہ اگر کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے تو کپڑوں پر استری کرا کے لٹکا دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی نماز پڑھ کر آ کر چینج کروں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز میں ان کی جو استری کرائی ہے اس میں کیا خرابی آ جائے گی. تو ہم نماز کے لیے کپڑے نہیں بدل لیں, بلکہ ہم اپنے دیگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑے بدل لیں.
اور اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ کا جو گھر ہے مسجد اس کو مزین کرو اور اس کو خوبصورت بناؤ، وہاں صاف ستھرے حالت میں آیا کرو۔ اس لیے فقہاء نے لکھا کوئی ایسی چیز کھا کر مسجد میں نہ آیا جائے کہ جس میں بدبو آتی ہو، اس لیے کہ یہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ اس کی منہ کی بدبو کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں۔ فرشتے موجود ہوتے ہیں، پیاز کھانا، کچی پیاز کھانا، اس کے بعد مکروہ بتایا گیا مسجد میں آنا کچی پیاز کھانا، اس لیے کہ اس کی بدبو سے فرشتوں کو کراہیت ہوتی ہے، تو ایسی کام سے منع کیا گیا ہے۔ اب ہمارے یہاں وہی لباس پہن کر آتے ہیں، لوور ہے، وہ نائٹ کے کپڑے باقاعدہ ان کو تو اتار کر آنا چاہیے، پتہ نہیں کون سی گندگی خرابی لگی بھی ہو پر ہمیں احساس بھی نہ ہو، ہم اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں یا عبادی کم تزینت للناس، اے میرے بندے تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا ہے، سنورتا ہے، کتنا تیار ہوتا ہے، فہل تزینت لاجلی، کبھی میرے لیے بھی تیار ہو کر آیا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، ایک خاص کپڑے میں نے رکھے ہوں، بنوائے ہوں، سلوائے ہوں اور میں ان کی پاکیزگی کا صفائی کا اہتمام کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کپڑے میرے نماز کے، وہ کپڑے سارے کپڑوں میں اعلیٰ ہونے چاہیے، سارے کپڑوں میں بہتر ہونے چاہیے، سارے کپڑوں میں افضل ہونے چاہیے اور وہ ہم نماز کے لیے رکھیں کہ ان کپڑوں کو پہن کر ہم نماز کے لیے جائیں۔ تو ہمارے اندر نماز کے اندر جو سستی اور کاہلی ہے اس کی وجوہات یہ ہے، ہم کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل ہی نہیں لگے، جو طریقہ ہم لوگ اپنا رہے ہیں اس طریقے سے نماز میں دل لگنے والا نہیں ہے۔ وہ تو وہ ہوتے تھے جو تیاری کرتے تھے، انتظار کرتے تھے، انتظار صلاۃ کا ثواب، مسجد میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں اگلی جماعت، تو لمبا کلام ہے، صرف اتنا سمجھ لیں کہ نماز میں سستی اور کرنے والے نمازیوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے فویل للمصلین، ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہوئی۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے، کون نمازی؟ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، یہ بیان کیا۔ اور بعد میں کہا کہ بین سے مراد جہنم کی ایک گھاٹی ہے، ایک وادی ہے جس میں نماز میں سستی کرنے والوں کو ڈالا جائے گا، خاص قسم کا عذاب ہے جو نماز میں سستی کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنی نمازوں کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ترجمہ ہے فویل للمصلین، اور ہلاکت و بربادی ہو ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں اور سستی کرتے ہیں۔ اللہ صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔